بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو گولڈن ہب کی طرف سے السلام علیکم۔ یہ قصہ ہمارے دور کے جاننے والوں کا ہے جو کہ بہت مشہور ہوا تھا، کیونکہ اس میں صرف اور صرف بدنامی تھی، یعنی خاندان کی بدنامی کا قصہ، جو کہ اب کافی پرانا ہو چکا ہے، مگر لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں۔ حالانکہ اس قصے کے افراد ایک ایک کر کے گم ہو چکے ہیں، مگر لوگ پرانی یادیں اور باتیں بھی دہرانے کے ماہر ہوتے ہیں۔ تو آئیے اب آتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہوا یوں کہ جمال صاحب جو بہت اعلیٰ شخصیت کے مالک تھے، پڑھے لکھے باوقار شخصیت اور 6 بچوں کے باپ اور ایک اعلیٰ پوسٹ پر فائز تھے اور شاندار زندگی گزار رہے تھے کہ اچانک سے ہی بدل گئے اور خود کو جوان رکھنے لگ گئے، جیسے 6 بچوں کا 35-40 سال کے جوان ہوں، اور اس وقت ان کی بڑی بیٹی 22 سال جبکہ چھوٹا بیٹا 5 سال کا تھا۔ جمال صاحب نے اپنی زندگی بڑی محنت کر کے بنائی تھی، کیونکہ 6 ماہ کی عمر میں ہی ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ ماموں کی دہلیز پر آ گئے تھے۔ 3 بھائی اور تھے اور یہ سب سے چھوٹے تھے۔ نانا جان جدی پشتی امیر تھے، نوکر گاڑیاں یعنی کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے خود محنت کی اور گورنمنٹ کی اعلیٰ پوسٹ پر جاب حاصل کر لی۔ ان کے نانا نے ان کی شادی کر دی اور ان کی بیوی کا تعلق سید خاندان سے تھا۔ شادی وقت ان کی بیوی 15 سال کی تھی اور کہیں سے بھی وہ شادی شدہ نہ لگتی تھی۔ وہ انتہا کی خوبصورت بھی تھی، اچھی بھلی زندگی گزر رہی تھی کہ اچانک ایک انتہائی چالاک اور خوبصورت لڑکی نے ان کے دفتر میں سیکرٹری کی پوسٹ پر جاب حاصل کر لی۔ وہ جتنی خوبصورت تھی، اتنی ادائیں بھی اس کی دل فریب تھیں۔ اس کا نام عروسہ تھا اور وہ میٹرک پاس تھی، مگر پھر بھی اس کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے جاب مل گئی۔ عروسہ نے جلد ہی ایک جال بچھایا جس میں جمال صاحب پھنس گئے۔ حالانکہ ان کی اپنی بیوی بھی کسی سے کم نہ تھی۔ وہ لڑکی عروسہ آہستہ آہستہ جمال صاحب کے قریب آتی گئی اور اب تو وہ ان کے کھانے میں بھی شریک ہونے لگی تھی۔ یوں وہ لنچ کا ٹائم ان کے کمرے میں گزارنے لگی تھی۔ مرد کو کیا چاہیے؟ ایک خوبصورت جسم اور ادائیں، تو مرد بھلا کیوں نہ بہکے گا۔ بس یوں ہی وہ عروسہ کی محبت میں گرفتار ہوتے گئے۔ اب تو عروسہ نے جمال صاحب کے گھر بھی جانا شروع کر دیا تھا۔ ایک دن اچانک عروسہ نے جمال صاحب کو عطیہ دیا کہ اس کی بہن کی شادی ہو رہی ہے، اچانک سے رشتہ طے ہو گیا ہے، اب اتنی بڑی رقم کا بندوبست وہ کیسے کرے؟ یہ کہہ کر اس نے خوب لمبی انگڑائی لی۔ یہی تو عورتیں ہیں جو مردوں کو اپنے جال میں پھنسا کر گناہ کی مرتکب ہوتی ہیں۔ یہ بھی نہیں سوچتی کہ اس کا خدا کے ہاں کیا انجام ہوگا۔ اب جمال صاحب عروسہ کا گھر چلا رہے تھے۔ جمال صاحب کی آنکھوں پر عروسہ کے عشق کی پٹی بندھ چکی تھی۔ اس کی بہن کی شادی کے تمام اخراجات جمال صاحب نے برداشت کیے۔ حیرت اس بات کی کہ اس کا بھائی اور باپ کیسے تھے کہ ان کی بیٹی کسی کا گھر اجاڑنے پر تلی ہوئی تھی اور وہ بغیرت اور انجان بن کر تماشا دیکھ رہے تھے، اور اس پر جمال صاحب نے اپنی ساری جمع پونجی لٹا دی تھی۔ اب جمال عروسہ سے شادی کرنے کے لیے تیار تھا کہ ان کے ایک باوفات دوست کو اس بات کی کہیں سے خبر مل گئی اور انہوں نے اس کے گھر میں ان کے ماموں کو بتا دیا کہ جمال صاحب کچھ برباد کرنے جا رہا ہے اور وہ دوسری شادی کے چکر میں اپنی وفادار بیوی کو چھوڑنے لگا ہے۔ خدا کے لیے اپنے بھانجوں کو روک لو اور سمجھاؤ کہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی نہ مارے۔ یہ سب سن کر جمال کا ماموں غصے میں آ گیا اور اس نے جمال کو آڑے ہاتھوں لیا۔
اور خوب شرم دلائی۔ اس پر جمال کافی شرمندہ ہوا اور ماموں سے معافی مانگی اور اس لڑکی کو نوکری سے برخاست کر دیا اور پھر شادی نہ کرنے کا بھی بول دیا کہ میرے 6 بچے ہیں اور میں اپنی بیوی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر عروسہ سونے کی چڑیا کو ہاتھ سے نکلتا دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ اس کے گھر والوں اور اس نے مل کر ایک چال چلی کہ عروسہ کی ماں اور باپ جمال کے ماموں کے پاس آئے اور کہا کہ ہماری معصوم بیٹی کو جمال نے اپنے چکر میں پھنسا کر اب کنارہ کشی اختیار کر لی ہے اور انہوں نے بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ ہم پولیس میں رپورٹ کروا دیں گے۔ ہماری عروسہ کے لیے کچھ کیا جائے ورنہ نتیجہ کہ آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ اب تو جمال کے ماموں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ ماموں نے کہا کہ کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری بیٹی سے شادی کی جائے۔ تو ماموں نے جواب دیا کہ یہ ناممکن ہے کیونکہ ہم خاندانی لوگ ہیں اور آپ کا اور ہمارا خاندان میں بہت فرق ہے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا تو پھر اچھا ہمیں 5 لاکھ روپے نقد ادا کریں، ہم لوگ خاموشی سے چلے جائیں گے۔ مگر ماموں نے ان کو 3 لاکھ روپے پر راضی کر لیا اور باقاعدہ اسٹامپ پیپر لکھ دیا۔ اس طرح وہ چلے گئے۔ اس وقت جمال کی حالت دیکھنے والی تھی۔ یہ قصہ یہیں پر ختم نہ ہوا بلکہ برائی کبھی مٹتی نہیں۔ مفقات عمل ضرور دنیا میں جاری ہو جاتا ہے، خدا دنیا میں ہی سزا دے دیتا ہے۔ یہی سب کچھ عروسہ کے ساتھ ہوا اور وہ ایسے کہ عروسہ کے بھائی جو جاپان میں رہتا تھا وہ جیل میں عمر قید کی سزا ہو گئی کیونکہ وہ ناجائز دستاویزات پر بیرون ملک گیا ہوا تھا۔ عروسہ کی ماں کو جب یہ خبر ملی تو وہ یہ خبر سن کر ہارٹ اٹیک سے جان بھاگ ہو گئی۔ اب عروسہ کا باپ بھی بہت کمزور ہو گیا تھا اور ایک دن وہ چلتے چلتے گر پڑا اور اس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ اسی طرح بیچ والی بہن گھر سے اپنے کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی۔ پھر عروسہ کے ساتھ بھی کچھ عرصہ بعد بیمار ہو گئی اور اس کو ٹی بی کے مریضہ بن گئی اور اب وہ اپنی زندگی ایدھی سینٹر میں گزار رہی ہے۔ تو یہ تھی ہماری کہانی جو کہ اس میں ہم سب کے لیے بہت سبق ہے۔ تو اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیروں کا رکھا ڈھیر سارا خیال اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ ہم بار بار ملتے رہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔